قرآن و سنت کے مطابق بسر کریں گے۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک کا نظام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا نظام اس مملکت خدا داد پاکستان میں نافذ کیا جائے گا۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مایوسی کے عالم میں واپس برطانیہ لوٹ گئے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا شبیر احمد عثمانی سے یہ روایت ہے کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں حالت بیداری میں سویا ہوا تھا، رات حالت بیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ محمد علی جناح ہندوستان جاؤ، تمہاری وہاں ضرورت ہے۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بننے والی یہ مملکت پاکستان، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، یہاں پر مسلمان جو ہیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ لیکن انگریز کے دیے ہوئے نظام تعلیم، نظام معیشت، نظام قانون نے 70 سال گزرنے کے باوجود بھی ہمیں جکڑا ہوا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جہاں پر قرآن و سنت کا نظام نافذ ہونا چاہیے تھا، وہاں پر صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ قرآن مجید جیسی انقلابی کتاب ہونے کے باوجود ہمارے ہاں نظام عدل کی جو صورتحال ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں رہنے والے باسی جو ہیں، بسنے والے لوگ جو ہیں، وہ امن و سکون کے ساتھ معاشی طور پر، سماجی طور پر، عمرانی طور پر، ہر لحاظ سے امن و سکون کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اس ملک میں جو اس ملک کا حال کیا گیا، 1971 میں ہمارا ایک حصہ ہم سے علیحدہ کر دیا گیا، اس میں جہاں اس ملک کے سیاستدانوں کی غلطیاں شامل ہیں، وہاں پر اس ملک میں انگریز کے جو پٹھو اور یہ جو نام نہاد نوکرشاہی ہے، اس کا بھی بھرپور کردار ہے کہ عوام کو جو ہے امن و سکون کے ساتھ نہ رہنے دیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ، خواہ وہ سول ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ بات روزے روشن کی طرح یہاں ہو چکی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول اسٹیبلشمنٹ اور یہ ناقبت اندیش سیاستدان جو ہیں پاکستان کے اندر معاشی اور سماجی طور پر جو ہے معاملات کو نہیں سنبھال رہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں چلنے والے کیس جس کا فیصلہ ایک آدھ ماہ میں ہونا چاہیے، وہ 25-30 سال لے جاتا ہے۔ جس ملک کے باسیوں کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام ہو، جو قوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے نظام سے فیض لیتی ہو، جو قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانی ہو، وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو حق وراثت نہیں دیتے،
اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں، کبھی گفٹ کے نام پر، ہبہ کے نام پر، تملیغ کے نام پر، دستبرداری کے نام پر بہنوں کو وراثتی حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک کا نظام اتنا کمزور ہے، اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ حق لینے کے لیے لوگوں کو، بیٹیوں کو اپنا حق لینے کے لیے عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، فیسیں بھرنی پڑتی ہیں وکلا کی، اور عدالتوں میں جا کر وقت ضائع کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی انصاف جو ہے ملنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ جب بھی کوئی چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے تو جاتے وقت یہ اپنے جو آخری خطبہ فرماتا ہے اس میں یہی کہتا ہے، جی ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، کیسز بہت زیادہ ہیں، عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جو ہے بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ہاں چیف جسٹس آتا ہے وہ اپنے دفتر سے باہر نہیں نکلتا، اور آ کر اگر دیکھے جو لوئر جوڈیشری میں حالات ہیں لوگوں کی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی کنکریٹ قسم کا سٹیپ جو ہے وہ نہیں لیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف لینے کی بجائے لوگ گھر میں خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انصاف کے لیے ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو تھانے اور کچہری جو ہے وہ ہمیں بے حال کر دے گی، وقت بھی ضائع ہوگا، پیسہ بھی ضائع ہوگا، اور ساتھ دشمنی بھی جو ہے نا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں سب سے بڑی محافظ جو ہے وہ پولیس ہونی چاہیے، پولیس سے ہی لوگ ڈرتے ہیں کہ انصاف لینے کے لیے جائیں گے تو یہ الٹا جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کیس بنا کر ان سے پیسے کھانا شروع کر دیتی ہے۔ جس ملک کا یہ حال ان سیاستدانوں نے، ان رنگ رنگیلے جرنیلوں نے، یہ جو نوکرشاہی ہے انہوں نے کر دیا ہو، وہاں پر اب حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ہر جو دوسرا سیاستدان ہے وہ یہی پکارتا ہوا نظر آ رہا ہے، جی یہ سری لنکا بننا چاہ رہا ہے، صرف اپنی حکومت بچانے کی خاطر ملک میں انارکی پھیلائی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ملک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بننے والا ملک ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک ایک مسلمان بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا غلام بھی اس دھرتی پر ہے، انشاءاللہ تعالی اس دھرتی کو آنچ نہیں آئے گی۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا، محبتوں کی بز میں محبتوں کی بات کر، تو شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ بو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔